کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا، عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکالی لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ کسی بزرگ نے بولا، جو شخص صبح کے وقت آسمان کے تارے دیکھے گا، اس کی قسمت کا تارا ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ ایک شخص کہنے لگا، بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا، اللہ بیٹی بھی اسی کو دیتا ہے جسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی میں ہمیشہ 2 لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا بیٹے اور بیٹیاں ملے جلے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحہ لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔ اے اللہ، ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ آدمی کی حیثیت اس کے علاوہ کیا ہے، وہ اپنی عمر کے سفر پر رواں دواں ہے۔ دن بہ دن اور مہینہ بہ مہینہ یہ سفر کٹتا جا رہا ہے۔ ہر گزرے دن اور رات کے ساتھ وہ اس دنیا سے دور اور قبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے، اور تنقید، تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں، شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں، برائی نہ سیکھیں۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال کا ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟
زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ اے اللہ عظیم و کریم، ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن ہمارا تو بس تو ہی ایک اللہ ہے۔ ہمارے گناہوں کی گندگیاں دھو دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجیے، آمین ثم آمین۔